رمز جنون۔ پارٹی ختم ہوتے ہی عائش ملک باہر آئی۔ سیاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے، کہنیوں تک آستینے فولڈ کیے۔ اسے دیکھ کر عائش ملک کا دل دھڑک اٹھا تھا، مگر اسے دیکھتے وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھیں۔ عائش ملک کا ناراض ہونا فرض تھا اور اس کا معافی مانگنا بھی۔ ابھی بھی 19 سال کا شہویر ملک کانوں کو ہاتھ لگائے معافی مانگ رہا تھا۔ عائش نے سر نفی میں ہلایا، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ مجال ہے عائش ملک پر فرق بھی پڑا ہو۔ اتنا ہینڈسم مرد سرعام اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر عائش کی تو جتی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بات سنو عائش، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جائیں یہاں سے آپ، میں ہوں کون آپ کی؟ وہ بے رخی سے بولی کہ تم ہی تو میری سب کچھ ہو۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا، آپ کی جاب، آپ کو اپنا فرض مبارک ہو، وہی پہلا عشق ہے، یہی کہا تھا نا؟ اسے غصے سے دیکھا، وہ ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے پیچھے ہوا۔ ایک آرمی آفیسر کیسے مجھ سے ڈر سکتا ہے؟ سب ایکٹنگ ہے نا؟ اسے مزید غصہ آیا تھا۔ جواباً شہویر ملک کا قہقہہ گونجا۔ میرا یقین کرو، میں اپنی کزن عائش ملک سے بے حد ڈرتا ہوں۔ یہ نیلی آنکھیں بے حد خوفناک ہیں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے کہہ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں تو اس کی زندگی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ کہتے آگے بڑھ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تمہاری برتھ ڈے 2 دن بعد ہے، میں نے کہا تھا اس سے پہلے آ جاؤں گا، دیکھو آ گیا۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے وضاحت دینے لگا، 2 دن پہلے کیوں نہیں آئے؟ ایک ہی ضد تھی، وہ جس بات پر ضد کر لیتی بمشکل ہی پیچھے ہٹتی تھی۔ اس ٹائم چھٹی نہیں ملی تھی۔ سنجیدگی سے کہا، سب کی زندگی میں پرائورٹیز ہیں۔ موم کے لیے ایک طاقتور انڈیپینڈنٹ وومن بننا، پاپا کا موم پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا، اذان کے لیے اس کے دوست، اور آپ کے لیے آپ کا فرض۔ عائش کو کون چاہتا ہے؟ عائش نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ شہویر ملک کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ لفظ اس کی رگوں کو سبز کرنے لگے۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی کل کائنات تھی، 16 سال سے اسے چاہتا آ رہا تھا۔ ایسے مت کہو عائش، اتنے سالوں کا حساب نہیں کر سکو گی۔ کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنی صدیاں میں نے صرف تمہیں سوچا ہے۔ وہ اسے سنتی رہی، گھورتی رہی۔ گال سرخ گلاب ہوئے مگر نیلی آنکھیں نہ جھکی تھیں۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ عائش کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عائش رخ پھیر گئی تھی۔ اکثر غرور عائش ملک پر جچتا تھا، وہ کبھی جھکتی نہیں تھی، سو آج بھی نہیں جھکنا تھا۔ شہویر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ کبھی تو اسے منائے گی، اسے پکارے گی، حسرت ہی رہ گئی تھی۔ سامنے سے آتی بلاج کی گاڑی کو دیکھ کر وہ پلٹی تھی۔ شہویر، وہ اسے پکارتے بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے رخ پلٹ گیا تھا۔ بلاج کی گاڑی زن سے ان دونوں کے پاس سے گزری تھی۔ سڑک پر پڑے کیچڑ کی چھینٹیں شہویر ملک کی سفید شرٹ داغدار کر گئی تھیں۔ شہویر نے گردن گھمائے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ آنکھوں میں شرارے سے دھکے تھے۔ وہ عائش ملک کو بازو سے جکڑے خود سے علیحدہ کر گیا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ شہویر ملک کی نگاہیں اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر آ ٹھہری، جسے آگے سے چھوٹے کٹے ہوئے بالوں سے چھپایا گیا تھا۔ شہویر ملک کی نظریں اب اس کے ورکنگ فراک کی طرف گئی تھیں۔ وہ نگاہیں پھیرے ضبط کر گیا تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کیا آج رات آپ میرے گھر رک جائیں گے؟ نیلی آنکھوں میں خوف تھا۔ یعنی آج رات مجھے مچھروں کی خوراک بننا ہوگا؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ یوں کہیں میجر شہویر، آج رات مچھروں کی خیر نہیں۔ عائش نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں کی ہنسی دیر تک اس سڑک پر گونجتی رہی تھی۔ اس کی یہ برتھ ڈے سب سے اسپیشل تھی، کیونکہ آج اسے اس کی زندگی کا سب سے اسپیشل اور بڑا گفٹ ملنے والا تھا۔ شہویر ملک نے تو یہی کہا تھا۔ وہ بلو جینس پر اسکائی بلو شارٹس اور ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ چمکتے سنہرے بالوں کو بلو ڈرائی کرتے اس نے پنک کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی۔ فون کال پر وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ شہویر ملک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بھاگ کر آنے سے عائش کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ کیا گفٹ ہے؟ دکھاؤ، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ شہویر ملک اس کی بے تابی پر گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے عائش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عائش اسے گھورتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ گاڑی تیزی سے لاہور شہر کو چھوڑ کر ایک گنجان آباد علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عائش حیرانگی سے شہویر کو دیکھ رہی تھی۔ گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ کیا ہے شہویر؟ وہ پہلی مرتبہ پریشان ہوئی تھی۔ شش،
وہ لبوں پر انگلی جما گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ایش کو گاڑی میں یکدم ٹھنڈک بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے اس کے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ لکڑی کا بھاری داخلی دروازہ دھاڑ سے بند ہو گیا تھا۔ ایش نے شاہویر کو دیکھا جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ گفٹ شاہویر، شاہویر کے سرد عجیب و غریب تاثرات اس کا دل ہلا رہے تھے، مگر وہ شاہویر سے خوف کبھی نہیں کھا سکتی تھی۔ نہ اس پر اعتبار ایک لمحے کو گڑبڑا سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ محفوظ تھی، یہ اسے یقین تھا۔ چلو، وہ اس کی کلائی پکڑے آگے بڑھ گیا۔ اس بنگلے کے حال میں ایک بہت بڑا گفٹ ریپر میں لپٹا باکس تھا۔ ایش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ اتنا بڑا گفٹ شاہویر! وہ پرجوش ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ گیا، پراسراریت بھری مسکراہٹ۔ کھولو، ملائمت سے کہا۔ وہ اس باکس کی طرف بڑھتے اس کا ریبن کھولنے لگی۔ اب وہ پرجوش سی گفٹ ریپر اس باکس سے اتار رہی تھی۔ شاہویر ملک کی پراسرار مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس باکس کو کھولنے کے بعد وہ چیختے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شوق سے شاہویر ملک کو دیکھا، جس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ گفٹ پسند نہیں آیا ایش ملک؟ شاہویر کی بھاری آواز پر ایش کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایش نے تھوک نکلتے اس باکس کے اندر دیکھا۔ اندر بالاج لیٹا تھا، جس کے منہ پر کپڑا باندھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی باندھے ہوئے تھے، وہ ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ بس آنکھیں کھولے ایش کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویر، یہ کیا ہے؟ تمہارا گفٹ کتنا بڑا ہے نا؟ وہ آنکھیں جھپکتا وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ گفٹ ہے؟ ایش کو شاہویر کے حواس اپنی جگہ نہیں لگے تھے۔ نہیں ہے کیا؟ شاہویر نے آئی برو اچکاتے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایش نے سر نفی میں ہلایا۔ اوہ مائی مسٹیک، مجھے لگا تم اسے دیکھ کر خوش ہوگی، مگر تم تو خوش نہیں ہوئی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے اس باکس کی طرف بڑھا۔ جھکتے ہوئے بالاج کو کندھوں پر اٹھایا۔ ایش کی آنکھیں خوف سے پھٹیں۔ وہ اسے زمین پر پٹک چکا تھا، اب وہ اسے اپنی بھاری بوٹوں سے دھو رہا تھا۔ کمرے میں آتی اٹک پٹک کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا شاہویر ملک کا ہاتھ ابھی بھی اسی پر تھا، ورنہ اس کی ایک ضرب سے بالاج دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب گفٹ کیسا لگا؟ بالاج کو آخری بار کارپیٹ پر پٹکتا اچھا لگا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اگر وہ کہتی نہیں پسند آیا تو یقیناً وہ پھر سے اٹک پٹک شروع کر دیتا۔ چلو شاباش، اب اپنے گفٹ کے ہاتھ پیر کھولو۔ وہ پھر سے کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے۔ میں کھولوں؟ ایش نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں تم۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں نہیں کھولوں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں انکار کر گئی۔ پھر مزید دھلائی ہوگی، وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے بولا، جہاں ابھی بھی خارش ہو رہی تھی۔ ایش پیر پٹکتے ہوئے بالاج کی طرف بڑھی تھی، آنکھیں بند۔ وہ گرجا تھا۔ ایش نے جلدی سے آنکھیں مینچی۔ تم نہیں سویٹ ہارٹ، یہ گدھا آنکھیں بند کرے گا۔ شاہویر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بالاج کے پہلو میں ایک زوردار بوٹ رسید کیا۔ بالاج پھنسی پھنسی آواز سے کہہ رہا تھا، میں کھولتی ہوں۔ ایش نے بالاج کے منہ پر بندھا کپڑا کھولا تو وہ اونچا اونچا چیخنے لگا۔ مجھے بچاؤ ایش، اس سے یہ مجھے مار دے گا۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ کیا کرنے کی کوشش کی تھی ایش کے ساتھ؟ کیا چاہیے تھا تمہیں؟ شاہویر نے ٹھنڈے لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالاج کی آہیں لبوں میں دبی۔ جواب دو۔ شاہویر نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر پنچ مارا۔ کس؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ دو اسے ایش۔ شاہویر نے لب بھینچے۔ کیا؟ ایش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اپنے جوتوں کی سلامی دو۔ یہ لانگ ہیلز کس لیے پہنی ہیں؟ میم، وہ کس کر رہ گیا تھا۔ شاہویر، جانے دو اسے۔ ایش! شاہویر کی پکار پر ایش گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے، میں شروع ہو گئی تو رکوں گی نہیں۔ ایش نے اپنی آستین اوپر چڑھائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ یہ شو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ ایش ملک کے تھپڑوں اور مکوں کی گونج کے ساتھ اس کی سینڈلز کی ضربیں کافی ہولناک تھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بالاج کی چیخیں ہولناک تھیں۔ وہ مار مار کر تھک گئی تھی۔ اب وہ زمین پر بیٹھی گردن پیچھے کو ڈھلکائے گہرے سانس لینے لگی۔ بس یا مزید؟ ایش نے گردن ترچھی کرتے شاہویر کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ شاہویر ملک نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ لگی ہے، بیچارگی سے کہا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں، بیچارے کو بھوک لگی ہوگی۔ وہ کہتے کھڑا ہوا۔ اتنا کچھ کھانے کے بعد مجھے نہیں لگتا اسے مزید کچھ کھانے کی تمنا ہوگی۔ ایش نے ترفر سے بالاج کو دیکھا۔ اسے مار کر جو سکون ملا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی،
مگر ہمارا فرض ہے مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرنا۔ اتنی کر دی تھوڑی اور سہی۔ شاہویر ملک ٹیبل پر رکھے چاکلیٹ کیک کی طرف بڑھا، سر تسلیم خم کرتے ایش کو چھری پکڑائی۔ وہ مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگی۔ مبارک دو، شاہویر نے بلاج کو گھورتے ہوئے کہا جو زمین پر لیٹا کرا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ایش، وہ زمین پر لیٹا ہی اونچی آواز میں کہنے لگا۔ اسے کہو میرا نام اپنی گندی زبان سے نہ لے۔ وہ چبا چبا کر بولی، اوکے میم۔ شاہویر ہنسا تھا۔ نام مت لینا، وہ گرجا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اب ہال میں بلاج کی آواز گونج رہی تھی۔ ویسے اسے کیا زیادہ پسند آیا ہوگا؟ ایش نے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ تمہارے سینڈلز اور کیا؟ شاہویر نے جھکتے ہوئے کیک کا پیس کاٹا اور ایش کے منہ میں ڈالا۔ منہ کیک سے بھرا ہونے کی وجہ سے وہ ہنس نہ سکی تھی، مگر ہنسی روکنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ شاہویر ملک سر جھٹکتے نگاہیں جھکائے مسکرا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین امر تھا۔ وہ بھاری قدموں سے بلاج کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ ایش کی طرف، بلکہ آئندہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تجھے ایسی جگہ پر پہنچاؤں گا کہ تم واپس نہیں آ سکو گے۔ وہ بلاج کی طرف جھکے پھنکارا تھا۔ بلاج سر اس بات میں ہلا گیا، اور جس باپ کی دھمکیاں دے رہا تھا اس کو بھی تیرے ساتھ اوپر پہنچا دوں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہ تھا اس کے لیے سبق۔ کیا تم تیار ہو ایش ملک سبق کے لیے؟ وہ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سنجیدہ تھا۔ کیک کھاتے ہوئے ایش ملک ہونک ہوئی۔ کیک حلق میں پھنسا تھا۔ شاہویر ملک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ اس حال میں اس وقت دو نفوس کے چہروں پر خوف تھا۔ ایک وجود کے لبوں پر زندگی سے بھرپور جاندار مسکراہٹ تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے کمرے میں اتری تو ایش نے بے اختیار آنکھیں بھیج لیں۔ کمرے کے بیچ کھڑا شاہویر ملک موڈ میں تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ پر سورج کی کرن پڑتے ہی وہ مزید رعبدار لگ رہا تھا۔ اس کے بازو کے مسلز ہاف سلیو سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی اسپاٹ مگر پراسرار تاثر تھا جو ایش کے دل کو بے چین کر دیتا تھا۔ اٹھو، اس کی کمانڈنگ آواز گونجی۔ ایش نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جانا ہے؟ وہ کھلے سے ٹراؤزر پر لوز سی ٹی شرٹ پہنے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ قدم قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ جو کچھ ہوا اب دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ میں ہر وقت پاس تو نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ ہوا اب دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ میں ہر وقت تو پاس نہیں رہ سکتا نا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ سیلف ڈیفینس، ایش نے دبی آواز میں کہتے اس کے چہرے پر چھائے اضطراب کو دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ساری رات سویا نہیں۔ بالکل۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون جھلکا۔ اگر اینا وقت پر نہ آتی، اگر میں تمہیں وقت پر نہ ڈھونڈ پاتا، سوچا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ ایش نے لب بھینچ لیے تھے۔ شاہویر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر فوراً چھوڑ دیا۔ وہ اسے اتنی دیر ہی چھو پاتا تھا۔ اسے اپنا بنانے کے لیے ابھی بہت وقت تھا۔ یہی وقت تو کٹتا نہ تھا۔ آؤ لان میں، آج سے تم بھاگنا بھی سیکھو گی اور وار بھی کرنا، وہ بھاری آواز میں کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لان شبنم سے بھیگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر شاہویر نے گھاس پر کھڑے ہو کر اسے اشارہ کیا۔ پہلا سبق، جب دشمن قریب آئے تو تمہارا جسم ڈر کے ساتھ جمے نہیں، حرکت کرے، سمجھی؟ جی باس، وہ تن سے مسکرائے۔ دل کر رہا تھا شاہویر کا سر پھاڑ دے۔ اچھا، اب اگر میں تم پر اچانک جھپٹوں؟ وہ اس کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں اس کے سامنے آیا اور بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ ایش چیخی تھی، پھر یکدم پیچھے ہوئی۔ ایسے نہیں، وہ جھلا گیا۔ چیخنے سے دشمن رکے گا نہیں، وار کرو، میں لڑکی ہوں، سانڈ نہیں، اس نے غصے سے کہتے شاہویر کے کسرتی جسم پر نگاہ ڈالی۔ وہ ایش کے دیکھنے کے انداز پر ہنسا تھا۔ تو کیا ہوا؟ عورت کی مار مرد کے غرور کو سب سے زیادہ توڑتی ہے۔ وہ نیچے جھکا تھا۔ یہاں مارو، پوری طاقت سے، شاہویر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ ایش کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے۔ بدتمیز، وہ کیا تھی یہی کہہ سکی۔ میجر ہوں، بدتمیز نہیں، جنگی ٹریننگ دے رہا ہوں۔ وہ ہنسا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پھر سنجیدہ ہوا۔ چلو لات مارو۔ ایش نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ زور سے، ورنہ دوبارہ۔ اس بار ایش نے پوری طاقت سے وار کیا۔ شاہویر پیچھے کو لڑکھڑا گیا، مگر توازن برقرار رکھا۔ ایش دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر لڑکھڑایا تھا۔ وہ جانتی تھی، گڈ، یہی ہے میری کزن۔
شاہویر کے لہجے میں فخر جھلکا۔ مجھے کزن نہ کہا کریں۔ ایش نے تیوری چڑھاتے ایک اور ضرب لگائی تھی۔ وہ مسکرایا، کھڑا ہوا اور آہستگی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر کیا کہوں، کیا کہہ کر پکاروں؟ جانا؟ ایش کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ ایش کے چہرے پر سرخی دوڑتے دیکھتی نگاہیں پھیر گیا۔ یہ بیتے لمحوں کا ان دنوں پر ترس کیوں نہیں آتا تھا؟ کمبخت گزرتے ہی نہ تھے۔ شاہویر نے اگلا سٹیپ سکھایا، اگر کوئی پیچھے سے پکڑ لے تو؟ اس نے اچانک سے ایش کی گردن کے گرد بازو ڈالے۔ ایش لمحے بھر کو ساکت ہوئی، پھر اس نے اپنی کہنی کے زور سے شاہویر کے پیٹ میں لات ماری۔ شاہویر ہنسا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی کہنی ماری تھی۔ شاباش، بالکل ایسے ہی تم سیکھ رہی ہو، اور اگر کوئی بہت طاقتور ہو؟ ایش نے سوال کیا۔ شاہویر کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ تو پھر تمہیں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے، دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اگر تمہارے دل میں خوف نہ ہو تو وہ کبھی تم سے جیت نہیں سکتا۔ ایش لمحے بھر کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اور زیادہ ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ کمبخت، یہ عمروں کا فرق ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ میجر شاہویر، آپ تو سچ میں خطرناک ہیں، سوچ کر ہی اب آپ سے نکاح کروں گی۔ آہستگی سے کہتے شاہویر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے محترمہ، ورنہ میں بالکل خطرناک نہیں۔ شاہویر کی آنکھوں میں تعصب چھلک آیا۔ ایش اس کی ایکٹنگ پر اپنی مسکراہٹ روکتی رہی۔ ہنسی ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ محظوظ نگاہوں سے اس کے چہرے پر دوڑتی سرخی کو دیکھتا رہا۔ خطرناک صرف دشمن کے لیے ہوں ایش، تمہارے لیے ہمیشہ ڈھال۔ وہ جھکا، اس کی نیلی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ ایش نے پلکیں جھپکائی۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ رنگت مزید سرخ ہوئی۔ ہو گئی ٹریننگ، ڈھال بھی اور سزا بھی۔ ایش کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجی۔ شاہویر کے چہرے پر غصہ جھلکا۔ وہ مزید اپنی ہنسی روک نہ سکی، بھاگتی ہوئی لان کے دوسرے کونے کی طرف دوڑ گئی۔ شاہویر بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ لان میں صبح کی کرنوں کے ساتھ ان کی ہنسی گونجتی رہی۔ ہاسپٹل کے کمرے کی مشینیں رسپانس کرنے لگی تھیں۔ شاہویر ملک کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ دل کو چھوتا وہ لاکٹ آج بھی گرم تھا۔ اگر آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ شاہویر ملک کے ساتھ کیا ہوا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نیکسٹ پارٹ کے لیے کامنٹ میں یس کریں۔